پر بیٹھیں گے. تھینک یو ویری مچ. تو یسوع مسیح میں ایک بار پھر آپ سبوں کی سلامتی ہو. تھینک یو ویری مچ. اچھا لگا. تھینک یو. خدا ان کا شکر ہے. آج کنونشن کا دوسرا اور آخری دن ہے. جی آج دوسرا اور آخری دن ہے اور ہم خدا ان کے کلام کو سیکھنے والے ہیں. آئیے کتاب مقدس کھولیں گے اور پھر آگے ہم بڑھ سکیں گے. کتاب مقدس میں سے آج تھوڑا سا لمبا حوالہ ہے. کلام بھی پھر لمبا ہی ہو جائے گا. آج آخری دن ہے. متی رسول کی انجیل اور اس کا 21واں باب ہے. متی رسول کی انجیل 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے باب کے آخر تک. متی رسول کی انجیل 21واں باب 33ویں آیت سے باب کے آخر تک. The book of Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 21, verse 33 to 46. ایک اور تمثیل سنو. ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا. اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس پھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا. پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا. آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے. آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا. پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو موسم پر اس کو پھل دے. یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خدا کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل دے دی جائے گی. اور اس پتھر پر اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑوانے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے. کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. بائبل مقدس میں یہ سادہ سی تمثیل ہم نے سنی ہے اور میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے فرسٹ ٹائم اس تمثیل کو سنا. بہت مرتبہ ہم نے تمثیل کو سنا. بائبل مقدس میں بہت سادہ بائبل مقدس میں بہت سادگی کے ساتھ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودیوں کے سامنے کھڑے ہوئے. ان میں شرع کے عالم تھے، معلم تھے، فقیہ تھے، فریسی تھے، کاہن تھے، بڑے اسکالرز جتنے تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی. آپ نے فرمایا کہ ایک
مالک ہے اسے پاکستان دے دیا ٹھیکے پر اور خود پردیس چلا گیا. اور پھر اس نے کچھ نوکروں کو بھیجا کہ ٹائم آ گیا ہے فصل کا، لے کر آؤ. نوکر گئے تو انہوں نے جب ٹھیکیداروں نے دیکھا کہ یہ نوکر آ رہے ہیں تو انہوں نے مارا، پیٹا، سنسار کیا اور انہیں واپس بھیج دیا. پھر اس نے اور کو بھیجا، پھر ایسا ہوا. پھر آخر کار مالک نے سوچا اب میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں. جب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو ٹھیکیدار دور کھڑے تھے. انہوں نے کہا بیٹا آ رہا ہے، اسے پکڑو، قتل کرو اور ٹھیکے سے کیا زمین ہماری ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. انہوں نے پکڑا، قتل کیا، ختم کر دیا اور کہا کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ زمین ہماری ہو گئی ہے. بائبل مقدس میں لکھا یسوع مسیح نے فقیہوں فریسیوں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ ایسے بندے کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے؟ تم کیا کہتے ہو ایسے ٹھیکیداروں کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے؟ تم شرع کے عالم ہو، معلم ہو، فلاسفر ہو، علم والے ہو، دانش والے ہو، تم اس پر فتویٰ دو، تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے شخص سے باغ لے لیا جائے گا اور باغ کسی اور کو دے دیا جائے گا. یسوع مسیح نے کہا بالکل ٹھیک. مالک کیا کرے گا؟ مالک آئے گا، ان ٹھیکیداروں سے باغ کو واپس لے گا اور کسی ایسے شخص کو دے گا جو اس کو وقت پر پھل دے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جس پتھر کو میماروں نے جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. گویا خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کی بابت کہا کہ میں کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا ہوں. اور یہودیوں کے ساتھ جب ایسی بات کر لی تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے اینڈ میں، تمثیل کے اینڈ میں کہا اب خدا کی بادشاہی تم سے لے لی گئی اور ایک ایسی قوم کو دے دی گئی جو تمہیں وقت پر پھل دے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یہودیوں نے کہا یہ کس کی بابت کہہ رہا ہے؟ دانت پیسنا شروع ہو گئے اور آخر کار انہوں نے کہا تو ہماری بابت کہہ رہا ہے، تو ہماری بابت کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب کانٹریکٹ چینج ہو گیا ہے. اب جو ٹھیکہ تھا یہودیوں کو خدا نے دیا. باغبان جو تھے وہ یہودی بن گئے، ٹھیکیدار جو تھے مذہب کے یہودی بنے ہوئے ہیں. خدا نے یہودیوں کو، کل ہم نے سیکھا تھا، جو ابراہیم کی نسل ہے ان کو خدا نے کہاں سے نکالا تھا؟ ابراہیم کو کہاں سے نکالا خدا نے؟ عراق سے نکالا. کہاں لے کر گیا؟ مصر. مصر سے نکالا، کہاں لے کر گیا؟ کنعان سے پھر نکال کر کہاں لے کر گیا؟ چلے اسرائیل، کنعان، جو بھی وعدے کے ساتھ، وہاں سے پھر خدا نے ساری یہودیت کو اٹھایا. کہاں لے کر گیا خدا؟ کہاں؟ یروشلم سے ہی بات کر رہا ہوں جی. یروشلم سے خدا انہیں اٹھاتا ڈردے کیوں؟ کس لیے جو آپ سمجھ نہیں رہے. وہاں سے خدا نے اٹھایا، کہاں خدا انہیں لے کر گیا؟ دوبارہ عراق کے اندر خدا لے کر گیا. پھر خدا نے عراق کے اندر سے انہیں پھر ایران کی حکومت کے اندر رکھا اور ایران کی حکومت کے بعد خدا نے انہیں اٹھا کر کہاں لے کر آیا؟ خدا انہیں دوبارہ یروشلم. اور جب وہ یروشلم میں آئے تو پھر کس کی غلامی کے اندر آ گئے؟ روم کی غلامی کے اندر. اور سن 70 میں کیا ہوا؟ سن 70 کے اندر اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. کل ہم نے سیکھا تھا. وہاں سے اٹھا کر پوری دنیا کے اندر خدا نے انہیں پھیلا دیا. اور سن 1947 اور 48 کے اندر خدا نے یروشلم کو دوبارہ بنایا. اور اب یہودی کہاں پر ہے؟ واپس یروشلم میں چلے گئے. اب خداوند یسوع مسیح 2000 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا، وعدے کی سرزمین میں رکھا، سب کچھ تمہیں دیا. خدا نے تورات کسے دی؟ اسرائیل کو. اسرائیل دی خطہ ہے، اسرائیل خطہ ہے. خدا نے تورات کسے دی؟ زبور کسے دیا؟ صحائف الانبیاء کسے دیا؟ یہوہ کا مکاشفہ کس کے پاس تھا؟ فرشتے کس کے پاس تھے؟ سب کچھ جب دے دیا تو جب خداوند یسوع مسیح آئے، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح آئے، نبی کسے ملے؟ میرے ساتھ رہیے. نبی کس کے پاس تھے؟ پیغمبر کس کے پاس تھے؟ سب کچھ تو یہودیوں کے پاس تھا. تو ٹھیکہ جو تھا دنیا کے اندر مذہب کا، خدا کے مکاشفہ کا، خدا کے الہام کا، کس کے پاس تھا؟ سوائے یہودیوں کے کسی کے پاس الہام نہیں تھا.
خداوند یسوع مسیح سے پہلے صرف یہودیوں کے پاس الہام تھا، صرف یہودیوں کے پاس کتاب تھی، صرف یہودیوں کے پاس نبی تھے، صرف یہودیوں کے پاس خدا کا مکاشفہ تھا. لیکن جب یہودیوں نے اسے لیا تو اس کو اپنے پاس لیا اور اتنا غرور کیا، اتنا گھمنڈ کیا کہ وہ دیگر قوموں کو، دیگر لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ ہماری تھوک کی مانند ہے، یہ ناپاک ہے، یہ ناجس ہے، یہ غیر قومیں ہیں، ان سے ہاتھ ملایا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے، اس لیے یہ ناپاک لوگ ہیں. اور آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، یہودی سب سے زیادہ غرور کے اندر تھے. ان کا غرور تھا بائبل، ان کا غرور تھا نبی، ان کے غرور تھا کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. خداوند یسوع مسیح جب آیا تو وہی غرور ان کے اندر تھا. اسی غرور کے سبب سے ذلیل ہوئے، اسی غرور کے سبب سے خدا نے در بدر کے دھکے انہیں کھلوائے. لیکن جب غرور عروج پر گیا تو بائبل میں لکھا ہے خدا نے کیا بھیجے؟ نوکر بھیجے، نوکر بھیجے. اور نوکر کون سے ہیں؟ پاکستان کے اندر نوکر جب بھیجتا ہے تو نوکر کا مطلب ہے نبی خدا نے بھیجے، پیغمبر خدا نے بھیجے، رسول خدا نے بھیجے. یہودیوں نے سارے نبیوں کو مارا، ذلیل کیا نبیوں کو. یہودیوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. آپ بائبل کو غور سے پڑھیں، تعصب کی عینت اتار کر، اور یہودیوں کے لیے جو سافٹ کارنر آپ نے رکھا ہے اسے ذرا پیچھے کر کے پڑھیں تو آپ کو ان کا بھیانک چہرہ نظر آئے گا. ان کا بھیانک چہرہ بائبل سے نظر آئے گا. کئی مرتبہ انہوں نے بائبل کو جلایا ہے یہودیوں نے، غیر قوموں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہودیوں نے بائبل کو جلایا، یہودیوں نے صحائف کو جلایا، یہودیوں نے نبیوں کو مارا، یہودیوں نے پیغمبروں کو مارا، یہودیوں نے بزرگوں کو مارا. اور ایک دن خداوند یسوع مسیح جب یروشلم کے اندر شاہانہ طور پر داخل ہونے والے تھے تو آپ نے یروشلم کو دور سے دیکھا اور آپ کے زاروں قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے. آپ رونا شروع ہو گئے اور روتے روتے کہتے ہیں یروشلم، یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، میں تجھے بھی چھپا لوں لیکن تو نے نہ چاہا. میں نے چاہا لیکن تو نے نہ چاہا. تو نبیوں کی قاتل ہے. یروشلم، اہل یروشلم، تو نبیوں کی قاتل ہے. اور نبی تیرے باہر قتل ہی نہیں ہوئے، سارے نبی تو نے قتل کیے ہیں. تو یہودیت جو ہے انبیاء کی قاتل ہے. یہودیت جو ہے بقول خداوند یسوع مسیح کے اپنے نبیوں کو ہی مارنے والے ہیں، اپنے پیغمبروں کو مارنے والے ہیں، اپنی کتابوں کو جلانے والے ہیں. اس نے نوکروں کو بھیجا، بعض کو سنسار کیا، بعض کو مارا، بعض کو قتل کیا. پھر اس نے آخر کار اپنے بیٹے کو بھیجا جو کماری سے پیدا ہوا. جب بیٹا آیا تو بیٹے نے آ کر اعلان کیا. اور اعلان کیا کیا؟ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ راحت اور زندگی میں ہوں. بیٹا جب جاتا ہے تو بیٹا آ کے اعلان کرتا ہے میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ، میں چاہوں گا خادم عیسائی کو میرے ساتھ پورا کرے، میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اور اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ اپنے شاگردوں سے کہا اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ. پھر آپ نے فرمایا لڑکوں کی روٹیاں کتوں کو ڈالنا روا نہیں ہے. اور وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ اے آقا، اے مالک، کتے بھی تو اسی میل سے کھاتے ہیں جہاں سے لڑکوں کے ٹکڑے گرتے ہیں. تو مجھے وہی سمجھ لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کا مرکز جو ہے، خداوند یسوع مسیح کی ایونجلزم کا جو مرکز ہے وہ یہودیت ہے. اور آپ نے فرمایا وہ اپنوں کے پاس گیا. کس کے پاس گیا جی؟ اپنوں کے پاس گیا. لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول، اس نے مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا جا. بیٹا جب گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آیا ہے تو بیٹے کو رد کیا. بیٹا کہتا ہے میں تمہارے لیے آیا ہوں، بیٹا کہتا ہے مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن بیٹے کو رد کر دیا.
بیٹے کو رد کر دیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا میں اپنوں کے پاس آیا پر میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا، اسے مارا کوٹا۔ اور یسایہ کہتا ہے حالانکہ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ یہودیوں نے کہا یہ لعنتی ہے، جو لکڑی پر ہوا وہ لعنتی ہوا، خدا کا مارا، غضب الہی، خدا کا قرض اس پر ہے، لہذا کہا گیا یہ خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا ہے۔ وہ اپنوں کے پاس آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، رد کر دیا۔ اور رد کیا کیا؟ پہلے کہا ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور سب نے آگے چادریں بچھانا شروع کی، کپڑے ڈالنا شروع کیے، اور کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں پکڑ کر ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں کا بلند آواز سے کیا کہا؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد چند لوگ آتے ہیں اور آ کر یسوع مسیح سے کہتے ہیں ان سے کیا چپ ہو جائیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا اگر آج یہ چپ ہو جائیں گے تو تھینک یو ویری مچ، آج مجھے پتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ویسے آپ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ اگر آج یہ چپ ہو گئے تو کیا ہو جائیں گے؟ پتھر چلا اٹھیں گے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی وہی لوگ ہیں جو یسوع کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بادشاہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اسے رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دو اور مسیح کو کیا کرو؟ مسیح کو صلیب دو، اسے لعنتی قرار دو، اسے ہم رد کر رہے ہیں، اسے ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں، اسے ہم بالکل پیچھے کر کے ہم ایک چور کو، ڈاکو کو مانتے ہیں۔ اور پھر اس کی صلیب کے اوپر ایک کتبہ لکھ دیا گیا، پلاطوس نے لکھا کہ لکھا یہ یہودیوں کا بادشاہ، اوپر لکھ دیا یہودیوں کا بادشاہ۔ یہودی بھاگ کر پھر گئے اور جا کر کہتے ہیں جناب اس پر تو الزام ہے، ذرا اس کتبے کو نیچے اتاریے، اس کو نیچے اتار کر اس کے پیچھے لکھیے یہ کہتا ہے، تھینک یو، یہ کہتا ہے۔ دیکھو میرے پاس بھی بائبل نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، جب کلام اٹھا لیا جائے گا تو اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہتا ہے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، لکھ یہ کتبہ اتار اور اس کے پیچھے لکھ یہ کہتا ہے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ حاکم وقت کہتا ہے جو میں نے لکھ دیا سو لکھ دیا، یہی یہودیوں کا بادشاہ جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ وہ اپنے ان کے پاس آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، رد کر دیا۔ اب جب رد کر دیا گیا، میرے ساتھ رہیے ذرا، جب رد کر دیا گیا، جب یسوع مسیح کو رد کس نے کیا؟ اور اپنے کون سے؟ کسی نبی کا خون یروشلم سے باہر بہا ہو؟ یسوع مسیح نے کہا تو نبیوں کی قاتل ہے، تو نبیوں کی ستانے والی ہے، تو نبیوں کو مار رہی ہے۔ اور جب آپ رو رہے تھے، روتے روتے کہا یروشلم یروشلم میں نے کتنی بار چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپاتی ہے، تجھے بھی اپنے پروں تلے چھپا لو، لیکن تو نے نہ چاہا، اب میں بھی آ رہا ہوں تاکہ تو میرا بھی خون بہا دے۔ میں بھی تیرے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ میرا بھی تم نے خون بہانا ہے، تم اس مقدس کو گرا دو تو میں 3 دنوں کے اندر دوبارہ اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے جب آپ کو اعلانیہ رد کر دیا، صلیب دے دیا، آپ مر گئے، صلیب پر آپ مر گئے، صلیب سے اتارا گیا آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے چند عورتیں قبر کی جانب جا رہی ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں ہمارے لیے قبر کے منہ سے پتھر کو کون ہٹائے گا؟ جتنے آپ کے حواری ہیں، جتنے ڈسائپل ہیں، شاگرد ہیں، وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کو سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آپ کی مصلوبیت کے دوران ہی آپ کو رد کر دیا شاگردوں نے، پترس نے انکار کر دیا، یہودا پھانسی لے کر مر گیا، باقی 10 رہ گئے،
9 غائب ہو جاتے ہیں، ایک مسیح کی صلیب کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر چند عورتیں، باقی سب غائب ہیں۔ آخرکار جب عورتیں قبر کی جانب جاتی ہیں تو جا کر جیسے قبر کے پاس پہنچتی ہے تو وہ ان کی حیرانگی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ دیکھتی ہے قبر کے منہ سے پتھر ہٹا ہوا ہے اور قبر کے اندر کوئی لاش نہیں ہے۔ وہ بھاگ کر اندر جاتی ہے اور جا کر کانپنا شروع ہو جاتی ہے، تھر تھرانا شروع کر دیتی ہے، اور کانپتے کانپتے ایک دوسرے سے کہتی ہے، ہائے ہمارے خداوند کی، ہائے ہمارے آقا کی لاش کو کوئی چوری کر کے لے گیا۔ دیکھو یہ کفن پڑا ہے، دیکھو یہ رومال پڑا ہے، دیکھو یہ کمر کے اوپر جو کمر بند باندھا تھا وہ پڑا ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک آواز آئی جو دنیا کے کسی قبرستان پر سے نہیں آئی، جو دنیا کے کسی مزار پر سے نہیں آئی، جو دنیا کی کسی قبر پر سے نہیں آئی۔ اور آواز کیا آئی؟ میرے ساتھ رہیے، آواز کیا آئے؟ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہے؟ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا۔ اور جب وہ جی اٹھا تو جی اٹھ کر کہتا ہے میں مر گیا تھا۔ ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ رہیے، جی اٹھنے کے بعد کہا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہو اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی۔ میں مر گیا تھا، اب کیا کرو؟ اب جاؤ اور بھائیوں کو بتاؤ وہ جی اٹھا ہے۔ جاؤ اور بھائیوں کو بتاؤ۔ جب بھائیوں کو بتایا جا کر بھائی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، شک آ گیا یہ واقعی جی اٹھا ہے۔ میرا خداوند بند کمروں کے اندر گھس جاتا اور وہاں پر جا کر کہتا میں تمہارا آقا، تمہارا خداوند جی اٹھا ہوں۔ توما کہتا ہے تو روح لگتا ہے مجھے۔ یسوع مسیح نے کہا توما میں واقعتاً جی اٹھا ہوں، اگر تو مجھے روح سمجھتا ہے تو دیکھ میری ہاتھوں میں اپنی انگلیاں ڈال کے دیکھ لے، میری پسلی میں اپنی انگلی ڈال کے دیکھ لے، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، میرا گوشت بھی ہے میری ہڈی بھی ہے۔ جی اٹھنے کے بعد بہت سے ثبوت، اور پھر آخر کار فرمایا اب میں تمہیں ملنے والا ہوں، تم اسی پہاڑ پر جاؤ جہاں پر میں نے کہا تھا اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ زیتون کے پہاڑ کے اوپر گلیل کے اندر جاؤ، میں گلیل کے اندر تمہیں ملوں گا۔ اور جب سارے شاگرد وہاں پر اکٹھے ہو گئے، بہت بڑا مجمع لگ گیا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، بیماروں کو، اندھوں کو، لنگڑوں کو، لولوں کو، اپاہجوں کو لے کر چوک در چوک یسوع مسیح کا دیدار کرنے آ رہے ہیں، اور 11 شاگرد بھی اسی جگہ موجود ہو گئے۔ جب وہ سارے کے سارے موجود ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں کب خداوند آئے گا، کب خداوند آئے گا۔ یکا یک فی الحقیقت اچانک یسوع مسیح ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور آ کر ان سے کہتے ہیں زمین اور آسمان کا کل اختیار۔ تھوڑا اب آواز آپ کی کم ہے، پسینہ مجھے زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے تو برکت مجھے زیادہ ملنے گی۔ پھر زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، زمین کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے، آسمان کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے۔ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور میں اپنا اختیار، میں اپنی اتھارٹی کسے دیتا ہوں؟ تمہیں دیتا ہوں۔ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں، اور میں نے آج سے تم کو رسول مقرر کیا، اتھارٹی ٹرانسفر کر دی ہے۔ زمین کا بھی اختیار میرے پاس، آسمان کا بھی اختیار میرے پاس، دیدی مخلوقات کا بھی اختیار میرے پاس، نادیدی مخلوقات کا بھی اختیار میرے پاس ہے۔ میں اختیار تمہیں دیتا ہوں، ٹرانسفر کر دیا۔ جب اختیار ٹرانسفر کر دیا تو آگے کمیشن دے دیا، اتھارٹی ٹرانسفر کی، پھر اس کے ساتھ کمیشن دے دیا۔ اور کمیشن کیا تھا؟ جاؤ اور سب قوموں کو، میرے ساتھ رہیے، جاؤ اور سب قوموں کو۔ کتنے لوگوں کو؟ یہودیوں کو پہلے کہا یہودیوں کے علاوہ کسی کے پاس نہ جانا، اب کیا کہا؟ جب انہوں نے رد کر دیا تو ٹھیکہ چینج کر دیا۔ جب یہودیوں نے ریجیکٹ کیا مسیح کو، جب یہودیوں نے یسوع مسیح کو رد کیا، تو جو یسوع کو رد کرتا ہے وہ تورات کو رد کرتا ہے یا نہیں؟
यस या नो? हौसला तो नहीं तो नीचे ना, लेकिन कहना पड़ेगा आपको। जो यीशु को रद्द करता है वो तौरात को रद्द करता है, क्योंकि तौरात यीशु की बाबत कहती है। तौरात यीशु की बाबत पहली किताब यीशु की पूरी पेशन गोइयों से भरी है। जो तौरात को, जो यीशु को रद्द करता है तौरात को रद्द करता है। जो यीशु को रद्द करता है ज़बूर को रद्द करता है। जो यीशु को रद्द करता है सहीफुल अंबिया को रद्द करता है। और जो यीशु को रद्द करता है वो इंजील को रद्द करता है। और जो यीशु को कबूल करता है वो तौरात को कबूल करता है। जो यीशु को कबूल करता है वो सहायफ को कबूल करता है। जो यीशु को कबूल करता है वो ज़बूर को कबूल करता है। और आपने जब यीशु को कबूल कर लिया, आपने तौरात को कबूल कर लिया। अब तौरात को कौन मानता है? सब कौन? हम, मतलब आप मानती हैं बीइंग अ क्रिश्चियन? यस और नो? आप मानती हैं तो कौन फिर हो गया? वो मैं हूं जिसने तौरात को, क्योंकि यीशु की बाबत तौरात बताती है, मैंने तौरात को कबूल कर लिया, ये हमारे हिस्से में आ गई। फिर जब हमने यीशु को कबूल किया, ज़बूर को कबूल कर लिया। जब हमने यीशु को कबूल किया, सहीफुल अंबिया को कबूल किया। और जब हमने यीशु को कबूल किया तो यहोवा खुदा हमारे पास आ गया। जब हमने यीशु को कबूल किया, फरिश्ते हमारे पास आ गए। और जब हमने यीशु को कबूल किया तो रूह कुद्स नाम में मिल गया। अब किनके पास वो बरकतें आ गई? अब किनके पास, ना बताइए, मेरे साथ रहिए, अब किनके पास वो बरकतें आ गई? अब वो बरकतें मेरे पास आ गई, वो बख्शिशें मेरे पास आ गई। यहूदियों की बाबत लिखा, यीशु मसीह ने कहा तुमने पत्थर को रद्द किया, वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और इस पत्थर पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा, जिस पर आलमे अरवाह के दरवाजे पे गालिब ना आएंगे। मैं इस पर कायम करूंगा, इस चट्टान पर जिसे तुमने रद्द किया, इस पर मैं लोगों को कायम करूंगा। जिसको तुमने रद्द किया, खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जो इब्राहिम के नाम से आला, इसहाक के नाम से आला, याकूब के नाम से आला, दानियल के नाम से आला। तुम कहते हो हमारे बाप इब्राहिम ने यहाँ परस्तश की है, मैं कहता हूं जो यहाँ खड़ा है वो इब्राहिम से भी बड़ा है, क्योंकि इब्राहिम मेरे दिल को देखने का मोहताज था और मैं तो इब्राहिम से भी बड़ा हूं। वो तो आरज़ू करता था मुझे देख ले, तो जो तुम्हारे सामने है वो तो इब्राहिम का भी बाप है। इब्राहिम तुम्हारा बाप, मैं इब्राहिम का बाप। मेरे साथ रहिए। खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा। इब्राहिम का नाम छोटा है हुआ या बड़ा हुआ यीशु के आगे? हौसले ना गाल करो मेरा, ईमान के साथ बात करें। यीशु के सामने इब्राहिम का नाम छोटा है या बड़ा? यीशु मसीह के सामने इसहाक का नाम छोटा है या बड़ा? याकूब का नाम छोटा है या बड़ा? क्योंकि नबियों के अंदर मेरे यीशु का रूह काम करता था। वो तो दुआएं करते थे, खुदावंद हमें नजर आ जा, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे सिजदा करना चाहते हैं। मूसा भी छोटा, हारून भी छोटा हो गया, अंबिया छोटे हो गए और उन सब से सरबुलंद खुदा का बेटा यीशु मसीह हो गया। इतना सर बुलंद किया खुदा ने उसे। वो बख्शा किसे गया? हमें। बस वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, पर जितनों ने, शायद को बुलंद आवाज से पढ़िएगा, पर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें क्या? खुदा के फर्जंद बनने का, खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर, किस नाम पर? खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, रास्तबाज गिना गया। जो यीशु पर ईमान लाता है वो खुदा से पैदा हो जाता है। यहूदी जिस्मानी तौर पर
ابراہیم کی نسل بن جاتے ہیں. لیکن جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو خدا مند یسوع کے وسیلہ سے اس کا ڈی این اے ہم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہودی نسلی ہیں، ان کا تخم، ان کا ڈی این اے، وہ آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں ابن یہودا ہوں، میں ابن بنیامین ہوں، میں ابن یعقوب ہوں، میں آل اسرائیل ہوں. لیکن ہم یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ہمارا خون بدل جاتا ہے، ہمارا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے. تو جس کا جو ڈی این اے ہے وہ اسی کا ہوا نا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے خداوند یسوع کا تخم، خداوند یسوع کا تخم اس میں بن جاتا ہے. یعنی خداوند یسوع کا ڈی این اے اس میں آ جاتا ہے. اور یسوع مسیح کی بابت نسب نامہ پڑھے تو لکھا ہے ابن داؤد، ابن ابراہیم. تو حقیقت کے اندر جب وہ ٹھیکہ ٹرانسفر ہوا تو وہ ٹھیکہ ٹرانسفر کر کے ہمارے پاس آ گیا ہے. کوئی ہیلیلویا نہیں کہہ سکتے اسی ڈرنے ہیں یہودیاں کو، اسی اتنا فیئر انہاں دا ہے ساڈے اوتے کہ پتہ نہیں سانو ہون کی لگا ہے، سانو اپنی نہیں پہچان. اور بھائی ہم ان سے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے پاس یسوع ہے. میرے ساتھ رہیے، ان کے پاس یسوع ہے. وہ مانتے ہیں یسوع کو کہ جو یسوع نہیں منتے تھے اسمان دی بات سے جو بڑھ کے دیوار میں بھی اگے کھلو جڑا جا کے تو آکھیا سی کہ جڑا یسوع کو قبول کرے گا وہی جائے گا. ہن دسو یہ کیوں آ رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ قبول کر لیا تے مینوں دسو بشپ صاحب تہاڈی ساری تھیالوجی ایک سائڈ تے کر کے جن نے یسوع کو قبول کر لیا وہ یہودی رہا؟ وہ اب نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی رہا، مسیح میں سابق ہو گئے. اسی تے یہی ساری دنیا نو آنے من لو تے گوڈے ٹیک لو یسوع دے کے. ہم ساری دنیا کو یہی پیغام دے رہے ہیں، مان لو مان لو مان لو مان لو کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم. تو پھر کوئی ہے اور نام؟ تو جو اس نام پر ایمان لائے گا اس کا ڈی این اے بدلے گا، اس کی جنریشن بدل جائے گی، اس کا تخم بدل جائے گا، اس کی نسل بدل جائے گی. تو ہم جتنے ہیں ہمارے ڈی این اے فرق ہے، ہمارے اوریجن فرق ہے، ہمارے انہیریٹنس فرق ہے. کوئی مسلمانوں سے ہے، کوئی سکھوں سے ہے، کوئی ہندوؤں سے ہے، کوئی شودروں سے ہے، کوئی براہمنوں سے ہے، کوئی کسی بت پرست قبیلے سے ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے سب کو اپنے خون کی پیوند کاری سے، اپنے ڈی این اے سے سب کو ایک کر کے ایک جگہ پر کھڑا کر دیا. پہلے تم کوئی قوم نہ تھے، اب ایک قوم ہو، کیونکہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونا چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب برے یعنی مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے اب تم نسل اسرائیل سے بلند درجے پر آ گئے. اب خدا نے تمہیں بلس کیا ہے، اب خدا نے تمہیں سرفراز کیا ہے، اب خدا نے تمہیں برومند کیا ہے اور تم آسمان کے ستاروں کی مانند ہو گئے ہو. آج بدرو یہودیوں کا حکم نہیں مانتی. یہودی کہیں کہ ابراہیم کے نام سے بدرو نکل کے دکھائے میں. آج لوگ سلیمان کی قسمیں دیتے ہیں کہ جناب سلیمان کی قسم بدرو نکل جا. لیکن آپ میں سے ایک عام سا ایماندار جو نیچے بیٹھ کے صرف دعا کرتا ہے وہ صرف اتنا ہاتھ اٹھا دے اور کہے ناپاک تاثیر میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں نکل جا. بدرو فیل فار نکل جاتی ہے کیونکہ یسوع کا نام قدرت والا ہے. بلند ہو گئے آپ، اتھارٹی آپ کے پاس آ گئی، زمین اور آسمان کا کل اختیار. یسوع مسیح نے کیا کہا جب 11 کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا، کیا فرمایا؟ ذرا میرے ساتھ رہیے، میرا بھی ساتھ پورا کرا لو. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے ساتھ رہیے. چھوڑ دیجئے بچوں کو، انہوں نے انجوائے کریں گا. انہیں انجوائے کر دیا مسیح بات جانا دے.
یقین جانیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑے، یہ جتھے جان کے کلام انہوں نے کنا تے بھی بجے گا، انہوں نے پورے جسم سے بجتا پھرے گا، اور جہاں جہاں کلام لگتا جائے گا برکت ملتی جائے گی۔ آمین کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ مطلب ہے کہ شریعت کا دودھ پی رہے ہیں۔ شاباش بیٹا شرارتہ کرو جنیا کبھی ہو میرے ساتھ رہیے۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ میں ایک سٹیپ آگے بڑھ جاؤں یا ادھر ہی وائنڈ اپ کر دوں؟ آگے بڑھوں؟ آگے آپ بڑھنا آج چاہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں تو پھر میرے ساتھ آپ کو بھی ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میں اپنا اختیار کسے دیتا ہوں؟ یسوع کے پاس اختیار کون سا تھا؟ وہ چھوڑ دے جی ہر چیز کو، ہر چیز میں تو پتہ نہیں کی آ جاتا، سانو گنتی بھول جانی ہے۔ ہمیں بلینز ملینز کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اتنے محتاج ہو گئے ہیں کہ کیلکولیٹر بھی موبائل پہ رکھے ہوتے، ٹک 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 پتہ لگ جائے صاحب کا۔ اب یسوع کے چلے چند اختیارات ہی گن لیتے ہیں۔ آسمان اور زمین کا مکمل اختیار، کل کمپلیٹ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ آسمان پر کون ہے؟ جلدی جلدی بولے، جلدی جلدی۔ آسمان پر کون ہے؟ خدا صرف؟ فرشتے؟ نبی؟ اچھا ہمیں تو یہ بھی نہیں اب پتہ چل رہا آسمان پر ہے کیا۔ چلے میں آپ کو چھوٹا چھوٹا گنوا دیتا ہوں۔ آسمان پر یہوہ خدا کا تخت لگا ہے، آسمان پر فرشتے موجود ہیں، 24 بزرگ آسمان پر موجود ہے، چار جاندار آسمان پر موجود ہے جو ہمیشہ کہتے ہیں قدوس 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 قدوس، اور 24 بزرگ کہتے ہیں جلال عزت حشمت قدرت کے لائق ذبح کیا ہوا برا ہے۔ تو ان کے اوپر ساری اتھارٹی کس کی ہے؟ باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے میں اپنا سارا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے باپ نے اپنی اتھارٹی اسے دے دی، اور بیٹے نے آ کے فرمایا باپ تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں، من تو شدم تو من شدی، تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں، من تن شدم تو جان شدی، تو جسم ہے اور میں جان ہوں، تاکسنا کو بادل، تاکہ آج کے بعد یہ کوئی کہنے کی جرت نہ کرے من دی گرم تو دی گری، تو اور ہے اور میں اور ہوں، ہم دونوں ایک ہی ہے۔ اتھارٹی پوری، ساری اتھارٹی آسمان کی۔ تو جب زمین پر کیا ہے؟ فطرت پر کس کا اختیار ہے؟ خدا کا۔ خدا کہتا ہے پھول، ہوائیں، فضائیں، یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ خدا نے۔ تو اس کے اوپر اتھارٹی کس کی ہے؟ خدا کی۔ اور اس کے اوپر اتھارٹی کس کی ہے؟ یسوع مسیح کی۔ زمین کے اوپر جتنے انسان، حیوان، چوپائے، جاندار، ان کے اوپر اتھارٹی کس کی ہے؟ خداوند کی، یسوع مسیح کی۔ زمین کے نیچے اتھارٹی کس کی ہے؟ خداوند کی، یسوع مسیح کی۔ تو خداوند یسوع کہتا ہے وہ میں تو تمہیں دے دیتا ہوں۔ کس کو دی؟ ہمیں اتھارٹیز مل گئی۔ اب جب ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں، ایک ایسی قوم کو وہ ٹھیکہ دے دیا، آگے کیا لکھا پڑھ کے گیا ہوں، جو وقت پر پھل دے۔ آپ نے کبھی اپنے سٹیٹس پہ غور کیا؟ آج کی بات نہیں کر رہا، کبھی پیچھے ماضی میں آپ گئے ہو، اپنے باپ دادا کو دیکھا ہو سکتا ہے ان کے پاس سائیکل بھی نہ ہو سکتا ہے ان کے کچے گھروندے گھر ہو، کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ ہم اس خطے کے اندر سے آئے ہیں جہاں سے ہمیں چوڑا کہا جاتا تھا، جہاں ہمیں بھنگی کہا جاتا تھا، جہاں ہمیں انکلین، انفیڈل، کہ ہم کسی چیز کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے پانی پینا ہے تو نیچے ہاتھ کرو، ہم اوپر سے پانی ڈالیں گے۔ کیوں؟ ہمارے برتن ناپاک ہو جائیں گے۔ اس دور کے اندر جب کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، ہمارے آباء و اجداد، اگر ہے بھی تھا تو ڈسکریمنیشن اتنی شدت اور حدت کے ساتھ تھی کہ اس شدت اور حدت کے اندر ہم نے ایمان کو ڈیولپ کیا۔ ہم بھوکے رہے، نوکریاں نہیں کی، جابس نہیں ملی۔ کیوں؟ ہمارے نام کے ساتھ جہاں مسیحی آ جاتا، ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی، بن میں پھینک دی جاتی۔ کیوں؟ یسوع نام کی خاطر ہم ذلیل ہوئے۔
یسوع نام کی خاطر ہم رسوا ہوئے. یسوع نام کی خاطر ہمارے آباء و اجداد کو کہا گیا کہ اگر تم اس نام کو نہ لو اور کسی اور مذہب کے اندر آ جاؤ تو تمہیں روپیہ بھی ملے گا, تمہیں پراپرٹی بھی ملے گی, تمہیں اچھے رشتے بھی ملیں گے, تمہیں اچھی جابس بھی ملے گی, تمہارا سٹینڈرڈ ہمارے ایکول ہو جائے گا, ہم تمہیں ناپاک نہیں کہیں گے, ہم اپنے برتنوں میں کھانا دیں گے, ہم اپنے برتنوں میں تمہیں پینے کے لیے دیں گے. لیکن ہمارے آباء و اجداد نے ایک بات کہی, ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے ایک بات کہی, اور وہ بات یہ تھی کہ تم ہمیں جتنا مرضی ستا لو, جتنی مرضی ڈسکریمنیشن کر لو, جتنا مرضی ہمیں انکلین کہہ لو, جتنا مرضی ہمیں انٹچبل کہہ لو, جتنا مرضی تم ہم سے نفرت کر لو, ہم مسیح کی محبت کی خاطر تمہاری تمام آفرز کو, تمہاری تمام ایسی جائیدادوں کو, تمہاری تمام ایسی جابز کو, تمہاری تمام ایسی آفرز کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر اس کو پیچھے کر کے کہتے ہیں, نہ ہمیں غربت مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے, نہ بے روزگاری مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے, نہ ہمیں لاگر پن مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے, ہمیں بھوک بھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکے, ڈسکریمنیشن ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکے. انہوں نے ایک بات کہی, ہم یسوع پر ایمان لائے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ اس جگہ پر بیٹھ کے آپ کا سٹیٹس بڑھ گیا. کئی مرتبہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم یہاں پر ہیں, ہمارا بہت اچھا سٹینڈرڈ ہے, ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے, ہمارے پاس اچھی وہیکلز ہیں, ہمارے پاس اچھی پراپرٹی ہے, ہمارے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, کارڈ ہے, فلاں پیسہ ہے, بینک میں ہر چیز ہمارے پاس ہے, ہم بہت امیر ہیں. اور پھر جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے, لیکن تھوڑا سا ایک سٹیپ اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کے ماں باپ کے آنسو نظر آئیں گے آپ کو. وہ آنسو جو آپ کے لیے بہائے گئے, وہ آنسو جو آپ کے لیے بہائے گئے. پطرس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کلام کرتا ہے, پطرس شمعون دیکھ, شیطان نے مجھ سے تم کو مانگا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تیرا ایمان زیادہ نہ رہے. ہمارے باپ دادا کو گیہوں کی طرح پٹکا گیا لیکن ان کا ایمان نہیں گیا, اور وہ ایمان وہ ڈی این اے کے ساتھ ٹرانسفر ہو گیا. مسیح کا ڈی این اے سادہ انداز میں ہمارے باپ دادا کے اندر ٹرانسفر ہوا, اور پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں تیموتھیوس تیرے ایمان کو بھی جانتا ہوں, تیری نانی کے ایمان کو بھی جانتا ہوں, تیری ماں کے ایمان کو بھی جانتا ہوں, اور اب تیرے ایمان کو بھی جانتا ہوں جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوگا تیرے اندر آیا ہے. اور میں اب تجھ سے کہتا ہوں کہ پھل لے کر آ. آپ کے ڈی این اے کے اندر ایمان ہے. پہلے آپ کے پیرنٹس کے اندر ایمان ٹرانسفر ہوا, میرے ساتھ رہیے, پہلے آپ کے پیرنٹس نے یسوع مسیح کو قبول کیا, مشکلوں کے اندر سے نکلے, مصیبتوں کے اندر سے نکلے. اگر آج آپ اپنے والدین کو بھول گئے ہیں تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیے, آپ کو والد بھی نظر آئے گا, والدہ بھی نظر آئے گی, کیونکہ ڈی این اے آپ اس کا ہے. ڈی این اے تو نہیں بدلتا, کہ بدل جاتا ہے, ڈی این اے نہیں بدلتا. ہاں کپڑے بدل جاتے ہیں, گھر بدل جاتے ہیں, ملک بدل جاتے ہیں, تخم نہیں بدلتے, ڈی این اے نہیں بدلتے, نسلیں نہیں بدلتی, خون نہیں بدلتا, ماں نہیں بدلتی, باپ بھی نہیں بدلتا, اور ایمان بھی نہیں بدلا. اس کے لیے شکر کریں, ایمان بھی نہیں بدلا. اور یہ جو ایمان آپ کے اندر ہے یہ بڑی پیچھے سے چل کے آیا, اس کی آپ نے قیمت دی ہے. فری نہیں ہے, فری نہیں ہے. آپ نے شاید اس کو اتنی قیمت نہ دی ہو جتنے آپ کے پیرنٹس نے قیمت دی ہے, اور وہ قیمت کی وجہ سے آج آپ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. آج آپ کے پاس بائبل ہے, تورات ہے, زبور ہے, صحائف الانبیاء ہے, روح القدس ہے, یسوع مسیح ہے. تو اگر اس کو پھر ایسے چھپا کے رکھیں گے تو ٹھیکہ چینج ہو جائے گا. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اگر وہ آلے ابراہیم کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جا, تم نے پتھر تم نے رد کیا مجھے,
کونے کے سرے کے پتھر کو رد کیا تم نے، خدا نے اسے سرفراز کیا۔ اور اگر آج ہم اس کو رد کر رہے ہیں اس ملک کے اندر بیٹھ کے، تو آپ کے باپ دادا نے تو بدلہ دے دیا آپ کو، وہ آنسو بہائے گئے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو آنسو کے ساتھ بوئے گا وہی خوشی کی۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آنسو جب بوئے جاتے ہیں یہ ایک دن میں نہیں اگتے، ہم بڑی جلدی کرتے ہیں، پنجابی چلے اتاولے ہو جانے ہیں، جلد باز ہیں ہم، سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے ماں باپ نے انگور کھائے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور دانت کس کے کھٹے ہوئے؟ کھائے انگور کس نے؟ نیکسٹ جنریشن کے دانت کھٹے ہو گئے۔ انگور ماں باپ کھا رہے ہیں، دانت کھٹے ہو رہے ہیں۔ میں تجھے اور تیری نسل کو کیا دوں گا؟ برکت۔ کس کو؟ تجھے اور تیری نسل کو۔ ابراہیم ایمان لایا، راست باز اسرائیلی گنے گئے۔ ایمان وہ لا رہا ہے، ایمان آپ کے ماں باپ لے کر آئے ہیں، آپ کے ماں باپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ آپ اگر اس فرسٹ جنریشن ہے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، تو آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ آپ کے ایمان پر آ گئی، آپ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو برکت جو ہے، جو آنسو بوئے جاتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے شاید یہ دعا کی ہو خداوند میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہونی چاہیے، شاید انہوں نے کہا ہو خداوند میرے پاس یہ ہو، خداوند میرے پاس یہ ہو، اور وہ 70-80 سال 60-70 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا وہ مر گئے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے، کیا وہ مر گئے ہیں؟ کیا وہ دعائیں مر گئی ہیں؟ کیا وہ منتیں مر گئی ہیں؟ کیا وہ آنسو مر گئے ہیں؟ خدا فرماتا ہے دیکھ میں نے تیرے آنسو اپنے پاس مشکیزے میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، یادگاری کے طور پر اب ٹائم آ گیا ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ اور یہ آنسر ہے، یہ آنسر ہے اس کا، یہ جواب ہے اس کا، یہ جواب ہے۔ اور اگر جواب یہ ہے تو کویسچن وہی کا وہی ہے کہ تم نے رد کیا، جو کیا کرے گا قوم؟ وقت پر پھل دے گی۔ تو اب آپ پر ایک قرض ہے بہت بڑا، اور وہ اتارنا ہے آپ نے۔ پہلا قرض، آپ نے اپنا فیتھ ٹرانسفر کرنا ہے اپنی جنریشن کے اندر۔ سیکنڈ، صرف اسے جنریشن تک نہیں رکھنا۔ یسوع مسیح نے جو پہلی بات کہی، یہودیوں کے علاوہ کسی کے پاس نہ جانا، اپنی جنریشن کے پاس، اپنے انہیریٹنس کے پاس، اپنے ڈی این اے کے پاس۔ لیکن جب خداوند یسوع کو رد کیا تو یسوع مسیح نے کہا اب ساری قوموں کے پاس جاؤ۔ اب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ کے پاس موقع ہے۔ یہاں کتنی پرسیکیوشن آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے۔ 12 بجے آپ رات کو نکل جائیں، آرام سے آ جاتے ہیں گھر، 1 بجے 2 بجے ساری رات، ویسے بھی نائٹ شفٹ چلتی رہتی ہے، 24 آور کام چل رہے ہیں، کوئی پرواہ ہے آپ کو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ بالکل سیف یہاں ہے، کوئی آپ کے بچوں پر حملہ نہیں کر رہا، کوئی آپ کو یہ آ کے نہیں کہہ رہا کہ مسیحت کو چھوڑ دو، آپ کی بائبل ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یسوع ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر نہیں ہے، کمفرٹ زون میں آپ بیٹھ گئے ہیں، تو پھر فروزن نہ ہو جائیے۔ یسوع مسیح نے فرمایا تم نہ گرم ہو نہ سرد ہو، نیم گرم نہ ہو جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ اب خداوند یسوع ہمیں اپنے منہ سے نکال دیں اور آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیں۔ اگر وہ ابراہیم کے نسل کو پیچھے کر کے آپ کو چن سکتا ہے تو لاڈلے ایسی نہیں بہتے نہیں۔ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی، ججمنٹ کہاں سے شروع ہوگی؟ خداوند کے گھر سے، اور اس کا گھر ہم ہیں، ہم سے عدالت شروع ہوگی۔ اور بائبل میں لکھا ہے کسبیاں، پراسٹیٹیوٹس آ کے آسمان کی بادشاہی کی وارث ہوں گی، لیکن بادشاہی کے فرزند باہر پھینک دیے جائیں گے۔ میں نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، میں نے تیرے نام سے یہ کیا، میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اگر اتنی خوبصورتی ہمیں خدا نے دے دی ہے، سب کچھ ہمیں اسپرچول بلیسنگز بھی خدا نے دی ہے، فزیکل بلیسنگ بھی خدا نے دی ہے، ہر طرح کی بلیسنگ خدا نے ہمیں دی ہے۔ کون سی نعمت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، جس کو آپ سوچتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے؟ ملتا ہے، آپ کو یہاں پر ملتا ہے، اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے۔
اور اگر اب بھی آپ وقت پر پھل نہیں دیں گے تو کوسچن مارک آپ کے لیے وہی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ کانٹریکٹ چینج ہو جائے, یہ بلیسنگز بدل جائے. یسوع مسیح کی بابت جو آخری بات میں کہنے لگا ہوں, یسوع مسیح نے کہا آخری زمانہ میں لوگ آ کے مجھ سے کہیں گے تیرے نام سے یہ کیا, تیرے نام سے یہ کیا, تیرے نام سے یہ کیا. میں آج آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. جب خدا نے مجھے بلایا کہ میں آ کے خداوند کی خدمت کے کام کو کروں, اس وقت بہت چھوٹا تھا میں, میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ کے بعد خدا نے اس وقت مجھے بلایا جب میں ایک ورک شاپ پہ کام کر رہا تھا, اپنی پڑھائی چھوڑ چکا تھا. خدا نے بلایا, جب خدا نے بلایا میں نے لبیک کہا, خداوند کی آواز سنی, ایجوکیشن حاصل کی, منسٹری میں آیا. آج سے 16 سال پہلے جب میں نے چرچ کو شروع کیا, میرے خالی ہاتھ تھے اور میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. نسیم صاحب آپ بہتر جانتے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے. سمی بھائی آپ بھی آئے ہوئے ہیں چرچ میں, آپ نے بھی دیکھا, خالی ہاتھ تھے ہمارے. اور میں نے ایک گلی کے اندر, چھوٹی سی گلی کے اندر عبادت کرو شروع کیا. پہلے چھوٹے کمرے, پھر چھوٹی گلی کے اندر. خدا اتنا وفادار خدا ہوا, بلیس کرتا گیا, بلیس کرتا گیا. اور ایک ٹائم یہ آ گیا کہ بہت بڑا پبلک پارک ہے, وہاں بیٹھنے کے لیے ایک جگہ نہیں ہوتی تھی. اتنا خدا نے بلیس کیا. جب خدا نے بلیس کیا تو میں نے خداوند سے کہا, خداوند اب بلڈنگ کی ضرورت ہے, میں نے یہ کرنا ہے. خداوند نے اس وقت بھی بلیس کیا, کسی کے آگے مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی. کسی کے گھر میں نہیں گیا, کسی کے پاس نہیں گیا, کسی ملک میں نہیں گیا, کسی ملک میں جا کے میں نے فنڈ ریزنگ کی اپیل نہیں کی کہ جناب میں بلڈنگ لینا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں. اپنے چرچ کے اندر بیٹھ کے دعا کی, خدا نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا, سب کچھ مہیا کیا. اور آج اس بلڈنگ کے اوپر 6 کروڑ سے زیادہ پیسہ ہم نے لگا دیا. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں, 3 سال پہلے جب خداوند بلیس کرتا جا رہا فائنینشلی, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا سپانسر نہیں ہے جو ہمارے پاس کوئی چرچ ایسا نہیں ہے جو آئے اور ہمیں جو ہے منتھلی بلیس کرے. نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. ہم خود سے ریز کرتے ہیں پاکستان سے, اور پاکستان میں اور پھر دنیا کے اندر ہم اپنے پیسے کو لگا رہے ہیں پاکستان کے اندر سے. اور یہ آپ کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ پاکستانی چرچ ہاتھ نہیں پھیلا رہا, مانگ نہیں رہا, دے رہا ہے. میں ساتھ رہی. 3 سال پہلے میں دعا کر رہا تھا اور لوگ آ رہے تھے میرے پاس دعا کے لیے. کوئی بیوہ آ گئی, میرا بیٹے کا یہ مسئلہ ہے جی, میرے گھر میں روٹی نہیں ہے. میں کہنا ذرا پہن دعا کرو, تو بھی ہاتھ رکھے سے دعا کی, اچھا چل رہا ہوں. کوئی یتیم آ گیا جی, میرے پاس فیس نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں. کوئی خاتون آ گئی کہ جی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, میں بڑی پریشان ہوں. ٹھیک ہے, تیرے لیے بھی دعا کروں. کوئی آ گیا جی میرا گردہ سیل کر دیا, اب میرے سے کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تیرے لیے بھی دعا کروں گا. دعاؤں کی بڑی لمبی ڈیٹیل تھی میرے کو, بڑا لمبی لسٹ. ہر بندے کے لیے میرے پاس دعا تھی, موجوں والی, خدا تو کرے گا. لیکن 3 سال پہلے خداوند نے کہا ہے کارگیری ہے. میں نے کہا جی دعا کر رہے ہیں اور کی کر رہے ہیں. کہتے اتنا تجھے میں بلیس کر رہا ہوں پاکستان کے اندر سے, ان کو بھی دیکھ, ان کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں, بالکل نہیں سمجھا. میں خدا نے سمجھانے کے لیے کام کیا. ایک شخص, ایک خاتون میرے پاس آئی, رو رہی تھی, کہہ رہی تھی جی میری بیٹی, میرا شوہر نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, رشتہ ہوا ہے اور وہ بھی ٹوٹ رہا ہے, بال میری بیٹی کے سفید ہو گئے ہیں, عمر ڈھل رہی ہے, پیسہ نہیں ہے, صرف پیسے کی وجہ سے میری بچی جا نہیں رہی. آپ ایسا کریں کہ کچھ نہ کچھ میری بچی کے لیے کریں. تو میں نے کہا میں دعا ہی کراں گا. رات مجھے نیند نہیں آئی, دعا تو کر کے میں نے بھیج دیا, رات مجھے نیند نہیں آئی. صبح میں اٹھا, میں صبح اٹھ کے میں نے اپنے دوست کو فون کیا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے, ایک خاتون ہے, اس کی بیٹی کا یہ پرابلم ہے, تو کیا کرنا چاہیے. اس نے مجھے کہا کہ مینو دسو میں کی کرا. میرے ایسے ہی منہ سے نکل گیا ایک پیٹی ہوئی دے چھڑو, ایسے ہی. وہ اس نے فوراً کہا جی اوکے ہو گئے. میں نے حوصلہ بڑھ گیا, میں نے دوسرا فون کیا. اب میں نے پرپسلی کہا کسی کا پاجی کمبل چاہیے تھا. کہتا ٹھیک ہے جناب. شام تک پورا جہیز ہو گیا, شام تک پورا جہیز خدا نے دے دیا. میں کہتی کام بھی ٹھیک ہے, یہ کام ٹھیک ہے. اور اس دن سے خدا نے میری ڈائریکشن بدل دی. اس دن سے خدا نے ڈائریکشن بدلی, اور ڈائریکشن یہ بدلی کہ تیرے چرچ کے اندر اگر 100 روپیہ آتا ہے تو
तो 70 रुपए तूने इस्तेमाल करने हैं बिल्डिंग्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, बाकी तनख्वाहों के लिए, पास्टर्स को देना है, टीवी चलाना है, इवेंजलिज्म करनी है, जो भी तूने करना है ये 70 रुपए में करना है, यानी 70% में करना है। 30% गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों का। मैंने कहा ठीक है, मुश्किल तो था। उस दिन, जिस दिन से मैंने ये काम शुरू किया, 3 सालों के अंदर पाकिस्तान के चर्च में हमने एक कम 50 बच्चियों की शादियां करवाई, यानी 50 घर आबाद किए। उसके अंदर चर्च ने क्या किया? चर्च ने पूरा बच्चियों को जहेज दिया। जिस तरह अपनी बच्चियों को जहेज दिया जाता है, जिस तरह अपनी बच्चियों के लिए रिसेप्शन की जाती है, वैसे चर्च रिसेप्शन देता है। और खुदावंद का फजल है, चीलिंग आ रही है। फिर मोटरसाइकिल, साइकिल्स, रिक्शे, और फिर हर जितने चर्च के अंदर, ये नहीं है कि वो किस डिनोमिनेशन है, कोई डिनोमिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आता है। और यकीन जानिए, मैंने एक लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर मैंने चर्च से कहा कि मुझे सूट चाहिए नए। अभी इतनी बात करनी थी कि 2 वीक्स के अंदर 3000 से ज्यादा नए सूट, नई जूतियां खुदावंद ने मुहैया की। चर्च के अंदर से इतना कुछ है लोगों के पास, इतना कुछ है पाकिस्तान के लोगों के पास देने के लिए। और पौलुस कहता है, मैं तेरी गुर्बत को देखता हूं, तेरी गुर्बत के साथ मैं तेरे ईमान को देखता हूं। तेरे पास थोड़ा सा होता है, 2 जो मछलियां और 5 रोटियां जो तेरी होती है, मैं उन्हें भी ब्लेस करना जानता हूं। और खुदा मल्टीपल कर रहा है। और मैं आज आपसे चैलेंज ये देना चाहता हूं, खुदा ने आपको बुलाया है ऐसी जगहों से, आपको सब कुछ दिया, रूहानी बरकतें, फाइनेंशियल बरकतें, स्पिरिचुअल, हर चीज खुदा ने आपको दी है। कहां है आप? क्या आप फल ला रहे? ये सब दुआओं तक किया, आए, एंजॉय किया, वर्शिप की, फेलोशिप की, रोटी खाई, अपने अपने घरों को चले गए। खुदा आज कुछ आपसे और चाहता है। खुदा आपकी डायरेक्शन को बदलना चाहता है, खुदा आपकी सोच को बदलना चाहता है। वो ये चाहता है कि आओ वक्त पर फल दो। हम ये तो कहते हैं इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, तो आओ फिर करें प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। हम मौजों पर तो यकीन रखते हैं, तो हमारे हाथों के अंदर मौजे होते हैं जो दुनिया की जिंदगियों को बदल के रख देते हैं। हमारे अंदर सब कुछ है, खुदा ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। मैं जब मेरे पास रोटी खाने के लिए नहीं थी, मेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, खुदा ने मुझे घूरे पर से उठा के बादशाहों के साथ बिठाया है। आपके साथ खुदा ने ऐसा किया, आपकी नस्ल के साथ ऐसा किया, आपके डीएनए के साथ ऐसा किया है। तो अब ये कर्ज आप पर है, कैसे उतारना है? आइए दुआ करेंगे। आइए सारे हम खड़े हो जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा भाई कोई ऑर्गन पर आएंगे और हम दुआ करेंगे, और इसके बाद हमने जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनके लिए भी दुआ करें। लेकिन पहले हमने दुआ करनी है, खुदावंद तूने यहूदियों को रद्द इसलिए किया कि उन्होंने बाइबल को पास रख के, यहां तक कि उनके पास तौरात है, ज़बूर है, सहाइफुल अंबिया है, इंजील है, इंजील नहीं है बल्कि सारे सहाइफ है, और उन्होंने यीशु मसीह को रद्द कर दिया। हमारे पास यीशु मसीह का मुकाशफा है, सब कुछ है, रूहानी बरकतें, जिस्मानी बरकतें, हमारे माँ बाप की दुआएं, उनके आंसू, उनकी बरकतें हमारे पास है। क्या आज हम फल ला रहे हैं या नहीं? आज बड़ा चैलेंज है। कल मैंने कहा था कि खुदा कलाम जो देगा मैं वो आपको दूंगा, और ये खुदा आपसे आज कलाम कर रहा है कि आप अपनी बरकतों के अंदर क्या दूसरों को शामिल कर रहे हैं? आइए दुआ करते हैं। क्या फल ला रहे हैं? क्या फल ला रहे हैं? ये फल यही नहीं है, कई मरतबा हम ये कहते हैं हमें गैर जुबान मिल गई है, हम बपतिस्मा ले लिया है हमने, हम कलाम सुना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, ये फल नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है, ये नेमतें हैं। नेमतें आपके पास हैं, फल आपने देना है। अब रूह का फल मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, तहम्मुल, नेकी, परहेजगारी, हिल्म और पाकीज़गी है। ये फल हमने देना है जो वक्त पर फल दे। आओ अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के अंदर लोगों को शामिल करें और इन्हें ट्रांसफर करें, और फिर जो फाइनेंशियली खुदा ने हमें दिया है इसके अंदर भी हम उन लोगों को शामिल करें जिन तक नहीं पहुंचा। आप अपने इलाकों पर गौर करें, जहां जहां से आप आए हैं वहां वहां बहुत बड़ी नीड है, बड़ी जरूरत है। आप अपने पीछे देखें, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप की एक नजर
लोगों की जिंदगियों में मौजे कर सकती है। दुआ करेंगे, खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद तू मुझे कहां से लेकर आया, इस जगह बिठा दिया, बादशाहों के साथ तूने मुझे बिठाया, मुझे तूने उमराह के साथ बिठाया, तूने मुझे वुज़रा के साथ बिठाया, तूने ऐ खुदा मुझे ब्लेस किया। अब ऐ खुदावंद वक्त आ चुका है कि मैं इस ब्लेसिंग को ट्रांसफर कर सकूं, लोगों तक लेकर जा सकूं, बरकत दे सकूं। हालेलुया। अपने लिए दुआ करें, अपनी नस्ल के लिए दुआ करें। आपकी ये दुआ आपकी नस्ल के लिए भी है। कई मर्तबा हम अपनी नस्ल को सिर्फ यही सिखाते हैं, दुआ करनी है, रोजा रखना है, बपतिस्मा लेना है, ये करना है, लेकिन एक और पार्ट भी है जो खुदा ने हमारी नस्ल के लिए रखा हुआ है। इब्तदाई कलीसिया के अंदर वो नजर आया, फिर कलीसियाओं के अंदर वो नजर आया, आज इस कलीसिया के अंदर भी नजर आना है कि आप किस डायरेक्शन पर हैं, आप किस समत जा रहे हैं, आपके खानदान किस समत जा रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं इस तरह से भी कि बेटा जो कुछ तेरा है इसमें खुदा का भी हिस्सा है, निकालो इसे और अपने पीछे देखो कहां जरूरत है, किस मुल्क में जरूरत है, किस खानदान में जरूरत है, किस शहर में जरूरत है, किस मोहल्ले में जरूरत है। खुदा जहां से आपको उठा के लाए, जहां आपके बाप दादा की हड्डियां मौजूद है, वहां आपका डीएनए और आपका खमीर वहां पर है, उस पर नजर करें। रूहानी बरकतें आपके पास है, जिस्मानी बरकतें आपके पास है, दोनों को हमने फलदार करना है। दुआ करेंगे हम। मैं पासवानों से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ यहां सामने आ जाए। जितने खुदावंद के खादिम हैं, खादमाएं हैं, आए हमारे साथ सामने। चर्च के लिए चैलेंज है कि वो अपनी बरकतों में, रूहानी बरकतों में, अमेरिका के दिगर जगहों के लोगों को जहां जहां आप काम करते हैं उनको शामिल करें और फिर जिस्मानी बरकतों में भी शामिल करें। वो फल जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखे हैं ट्रांसफर करें, वक्त पर फल दें, ताकि आपको बरकत मिलती जाए और आपकी नस्ल को। आपके माँ बाप ने कीमत अदा की है, अब आपने उस फल में से जो आपको मिला है आपने रिटर्न करना है। कैसे करना है आप बेहतर जानते हैं। मेरा फर्ज था आपको बताना कि आपने वापस करना है जो आपके पास है, देना है आपने, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, दोनों तरीकों से। रूहानी बरकतें भी आपने लोगों तक पहुंचानी है और जिस्मानी बरकतें भी लोगों तक पहुंचानी है। चैलेंज है चर्च के लिए, आप सबों के लिए, खानदानों के लिए, शख्सी चैलेंज है, इज्तिमाई चैलेंज है। और वो लोग, वो बेटियां बेटे जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है आज दोपहर, उनसे गुजारिश है कि वो सामने आ जाए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनके लिए हम पाक रूह के लिए दुआ करने लगे हैं। इस चैलेंज को कबूल कीजिए और अब हम पाक रूह के लिए दुआ करने लगे हैं। और अगर अच्छा हो कि रूह का गीत गाया जाए, रूह आ प्लीज। और हम इन बच्चियों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, हम इनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए सारे अपने हाथ इन बच्चों की तरफ बढ़ाएं। ये आपके बच्चे हैं, इस तरफ आ जाए, कुछ इस तरफ आ जाए ताकि इस तरफ एक ही लाइन बना ले। इस तरफ आ जाए, थोड़ा थोड़ा खुले हो जाए, थोड़ा थोड़ा इस तरफ हो जाए, थोड़ा इस तरफ हो जाए, थोड़ा खुले हो जाए, और थोड़ा बेटा इस तरफ हो जाए, थोड़ा भी इस तरफ हो जाए और इस तरफ हो जाए, ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। बेटे थोड़ा इधर हो जाए, कुछ नहीं होता, इस तरफ हो जाए, थोड़ी स्पेस दे दी आपने। दुआ करेंगे, हम दोनों हाथ उठाएंगे, दुआ करेंगे। आइए सारे दुआ करेंगे और ये टाइम है दुआ करने का इन बच्चों के लिए कि खुदावंद ने पाक रूह अता फरमाए। मैं बच्चों आपसे गुजारिश करूंगा कि आप खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे पाक रूह अता फरमा। बाइबल में लिखा है कि जब बपतिस्मा लिया जाता है तो किताब मुकद्दस का फरमान है कि बुजुर्गों के हाथ रखने से रूह कुछ आता है, रूह कुछ मिलता है। अभी आपके सरों पर बुजुर्ग हाथ रखने वाले हैं।
ابھی آپ کے سروں پر بزرگ ہاتھ رکھنے والے ہیں اور آپ نے ہاتھ رکھنے سے آپ کو بلیسنگ ملے گی. دینا چاہتا ہوں پاسبانوں سے اور میں بھائی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی آئیں. ہم ہر ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پاکوں کے لیے دعا کریں گے. سارے خاتون سے گزارش ہے ایک کے سر پہ ہاتھ رکھ ہم انڈیویجول صرف ایک بچی یا ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں پلیز. صرف ایک بچے یا ایک بچی کے سر پہ ایک کے لیے شخصی دعا کریں گے.
आगे हम प्रस्तुत जारी है जब दुआ कर रहे हैं, तो जितने नौजवान बेटे बेटियों ने बपतिस्मा लिया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपनी जुबानें खोलें और दुआ करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करें। जो आपके मुंह में आ रहा है, जो आपके मुंह में आ रहा है, प्रस्तुत जारी रखेंगे और जो आपके मुंह में आ रहा है वो दुआ करें, शुक्रगुजारी और करें। अपनी दुआएं खुदा के हुजूर गुजारें, कोई खामोश ना हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने मुंह को खोलिए, बाइबल में लिखा है तो अपने मुंह को खोलेगा तो मैं उसे भरूंगा। ये उसका प्रॉमिस है कि आप अपने मुंह को खोलेंगे और वो आपके मुंह को खोलेगा। तशरीफ रखें आप सब लोग। ये बच्चे यहाँ पे खड़े रहे, जो इनका सर्टिफिकेट जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया उनको हम देंगे। अभी खुदा उनके खादम से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए। डॉक्टर साहब, ये जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है तो उनको ये सर्टिफिकेट जो दिए जा रहे हैं ताकि उनकी यादगारी रहे कि ये बपतिस्मे के सर्टिफिकेट इन्हें मिले हैं। तो शारून एरिक, याशिर तनवीर,
تنویر. کرن تنویر. کرن. روبینا ایرک. کرسٹل تنویر. شالم تنویر. دیپک میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سائڈ پہ جاؤ تاکہ یہاں پہ پاسٹر جو اوپر آ جائیں. آج سارے پاسٹر آ جائیں تاکہ تصویر آپ کے ساتھ گروپ فوٹو جو ہے. جی سر. زوردار تالیاں بجے.